ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک جنگل میں ایک ہاتھی رہتا تھا۔ وہ اپنے بڑے ہونے پر غرور کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ جنگل کے دوسرے جانوروں کو تنگ کرتا رہتا اور ان کا مذاق اڑاتا۔ ایک دن جب وہ جنگل سے گزر رہا تھا، اس نے ایک طوطے کو دیکھا جو ایک درخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ ہاتھی نے اسے دیکھتے ہی کہا، وہاں کیا کر رہے ہو؟ چلو مجھے ادب سے سلام کرو۔ طوطے نے کہا، میں کیوں تمہیں سلام کروں؟ ہاتھی نے کہا، تم دیکھ نہیں رہے؟ میں جنگل کا سب سے طاقتور جانور ہوں۔ میں تمہیں سبق سکھاؤں گا کہ میری عزت کیسے کی جاتی ہے۔ طوطے نے ہاتھی کو سلام نہیں کیا۔ غصے میں ہاتھی نے درخت اکھاڑ دیا اور اب طوطا اس درخت پر نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ وہ اڑ گیا اور ہاتھی نے چلا کر کہا، دیکھا تم نے میں کتنا طاقتور ہوں؟ مغرور ہاتھی پھر وہاں سے چلا گیا۔ وہ وہاں سے دریا پر پانی پینے گیا۔ اس دریا کے کنارے پر ایک بل میں ایک چھوٹی سی چیونٹی رہتی تھی۔ وہ ہر روز اپنا کھانا اکٹھا کرتی اور ہر روز ہاتھی اسے پریشان کرتا۔ اس دن جب ہاتھی پانی پی رہا تھا، اس نے چیونٹی کو دیکھا، وہ کھانا لے جا رہی تھی۔ ہاتھی نے اپنی سونڈ میں پانی بھرا اور چیونٹی پر پھینک دیا۔ پانی نے چیونٹی کا سارا کھانا برباد کر دیا اور چیونٹی پوری طرح بھیگ گئی۔ ہاتھی زور زور سے ہنسنے لگا۔ چیونٹی کو ہاتھی پر بہت غصہ آیا۔ چیونٹی نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ایک دن ہاتھی کو ضرور سبق سکھائے گی۔ اگلے دن جیسے ہی چیونٹی کھانا اکٹھا کرنے اپنے بل سے نکلی تو اس نے دیکھا کہ ہاتھی پاس ہی سو رہا تھا۔ چیونٹی کو فوراً ایک ترکیب سوچی۔ چیونٹی آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ہاتھی کی سونڈ میں داخل ہو گئی اور اس نے ہاتھی کو کاٹنا شروع کر دیا۔ ہاتھی نے تکلیف سے چیخنا چلانا شروع کر دیا، کون ہے میری سونڈ میں؟ کون ہے؟ میری مدد کرو۔ چیونٹی نے ہاتھی کی آواز سنی لیکن وہ پھر بھی باہر نہ آئی۔ ہاتھی رونے لگا تھا، باہر آ جاؤ، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ چیونٹی نے ہاتھی کا رونا سنا تو وہ سونڈ سے باہر آ گئی۔ ہاتھی اس چھوٹی سی چیونٹی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ اتنا خوفزدہ تھا کہ کہیں چیونٹی اسے پھر نہ کاٹے۔ ہاتھی نے فوراً چیونٹی سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ میں آئندہ کسی کو تنگ نہیں کروں گا۔